إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. عن عمران بن الحسين رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے زمین کی پشت پر اور نیلے آسمان کی چھت کے نیچے انبیاء رسول علیہ السلام کو سب سے برگزیدہ اور برتر بنایا. نبیوں رسولوں کے بعد پوری انسانی تاریخ میں افضل ترین مقدس گروہ بخشی روحیں تقوی اور پرہیزگاری سے شرسار اور حق کی متلاشی جنت کی راہ پر گامزن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانی تاریخ میں نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے زیادہ ایمان تقوی حق سے محبت کرنے والے اللہ کی رضا کی جستجو کرنے والے جنت کے متلاشی صحابہ کرام کو پایا رضوان اللہ علیہ مجمعین. ان کو خاص کر لیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت معیت رفاقت کے لیے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کون تھے؟ جن گھوڑوں پر وہ چڑھ کر جہاد کیا کرتے تھے اور ان گھوڑوں کی ٹاپیں جو پتھروں پر پڑتی تھی اور وہاں سے جو چنگاریاں نکلتی تھیں مولا ان کی قسم اٹھاتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ملاقات کی اور اسی پر ان کا خاتمہ ہوا. جنت واجب جہنم حرام ان پر. جن کو اللہ تبارک و تعالی نے راشدون مؤمنون مفلحون اور دنیا کا کامیاب ترین گروہ قرار دی. اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہے والذین معه اشداء علی الکفار اور جو اس کے ساتھی ہیں شداء علی الکفار کافروں پر سخت ہیں رحماء بینہم اور آپس میں وہ رحم دل آپس میں رحم کرنے والے ہیں ایک دوسرے سے پیار محبت کرنے والے ہیں. لیکن کافروں کے لیے وہ ننگی تلوار ہیں موت کا پیغام. اے قرآن کے مخاطب اگر تو ان کو دیکھے تو دیکھے گا یا رکوع کر رہے ہیں یا سجدہ کر رہے ہیں اللہ کی عبادت بندگی میں لگے ہوئے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی تلاش کر. ان کی پیشانیاں اللہ کی عبادت سے مزین ان کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں میں رکھی جیسے تورات اور انجیل میں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہیں
ایسے تورات اور انجیل کی عبارتوں میں محمد کے ساتھیوں کے تذکرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثلم فی التوراۃ والانجیل کدرء اخرجتہ، تورات اور انجیل کے اندر ان کی مثال ایک کھیتی جیسی ہے جو پک کے تیار ہوئی. محمد نے جب 1.5 لاکھ کا مجمع دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، حسن، حسین، اور اسی طریقہ سے خواتین میں خدیجہ، حفصہ، سودا، فاطمہ، عائشہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور ان کی جماعت 1.5 لاکھ کا مجمع محمد کی کھیتی جب پک کر تیار ہوئی، رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخاطب کر کے رسول نے فرمایا اللہم شہد، یا اللہ گواہ رہنا میں محمد نے اپنی کھیتی پکا دی. اور اتنے عظیم لوگ آج میدان عرفات کے اندر یوم عرفہ کے دن تیری وحدانیت اور میری رسالت کی گواہی دے رہے ہیں، اور یہ پوری دنیا میں یہ گروہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت سے یہ کھیتی تیار کی تھی. ابوبکر کی امامت میں جب محمد نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نماز پڑھتے ہوئے باوجود بیماری تکلیف کے، حجرات سے دیکھا تو محمد مسکرا پڑے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ محمد کی محنت آج رنگ لا چکی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتے ہیں میں نے کھیتی اس لیے تیار کی تھی لِيَغِيظَ الْكُفَّارَ، تاکہ ابوبکر، عمر، عثمان، علی اور ان کی جماعت رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شکل میں محمد کی کھیتی تیار سسم دیکھ کے کافر جو ہے ان کو غصہ آئے، کافر جو ہیں وہ غیظ و غضب میں جل جائیں اور بھن جائیں. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بغض رکھنے والا، عداوت رکھنے والا اور ان سے دشمنی رکھنے والا، ان کو برا بھلا کہنے والا کافر ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ یہ کھیتی جو اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے اس لیے تیار کی ہے تاکہ کافر دیکھ دیکھ کر اس کھیتی کو جلے بھنے اور ان کو غیظ و غضب میں پڑے. قرآن کہتا ہے بدر کی جنگ ختم ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کا مشورہ کیا کہ جو قیدی کافروں کے ہمارے ہاتھ آئے ہیں آج اللہ نے بڑی کامیابی دی. 70 ان کے نامی گرامی کٹ گئے، 70 قیدی ہو گئے، 313 چڑھ گئے 1000 پر. مکہ سے جو 1000 کا لشکر آیا تھا گھمنڈ، تکبر، غرور کے ساتھ، آج وہ اپنی لاشیں میدان میں چھوڑ کے 70 کو گرفتار کرا کے بھگوڑے بن کے مکہ میں جا کے سانس لیا. اللہ نے اتنی بڑی کامیابی دی ہے. میرے ساتھیوں مشورہ دو ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے مشورہ دیا کہ پہلا موقع ہے کہ یہ لوگ ہمارے کنٹرول میں آئے ہیں، قیدی بنے ہیں، فدیہ لے کے ان کو چھوڑا جائے. اسلام امیر ہوگا، ہتھیار خریدیں گے، اسلام کو طاقت ہوگی، اسلام کو قوت ہوگی، اسلام مالا مال ہوگا. ان کی سوچ اپنے طور پر ٹھیک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمر رضی اللہ تعالی آپ بتائیں آپ کا کیا مشورہ ہے؟ جناب میرا مشورہ آپ لوگوں سے نہیں ملتا. بھائی مشورہ تو دو، مشورہ دینے میں تو کوئی، ٹھیک ہے میں مشورہ دیتا ہوں. جناب میرے رشتہ دار میرے حوالے کرو، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے رشتہ دار ان کے حوالے کرو، علی رضی اللہ تعالیٰ کے رشتہ دار ان کے حوالے کرو. ہم ان کی گردنیں اڑائیں، کاٹے رشتہ داروں کی، خون کی، برادری کی، قبیلے کی اور اپنے جو ہے یہ خونی رشتوں کی، ان کی گردنیں اڑائیں. اللہ عرش پر دیکھ کر خوش ہو کہ اگرچہ خون، رشتے، قبیلے، برادری میں ہمارا ان سے تعلق ہے، لیکن ایمان کی وجہ سے، غیرت، اہمیت، حق کی وجہ سے ہماری اور ان کی راہیں جدا ہیں. اللہ خوش ہو. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر تمہارا مشورہ کچھ سخت سا لگتا ہے، ٹھیک ہے آپ کی مرضی، مشورہ ماننا کو ضروری تو نہیں ہے، آپ نے مشورہ لیا ہے ہم نے دے دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی راہ اختیار کی. یا تو قیدیوں کو قتل کیا جاتا تھا، یا قیدیوں کو احسان کر کے چھوڑا جاتا تھا، یا پھر فدیہ لے کے چھوڑتے تھے. آپ نے درمیانی راہ اختیار کی، فدیہ لے لیا گیا، ان کو چھوڑ دیا گیا، قیدی چلے گئے. اللہ نے قرآن اتارا ما کان النبی ان یکون الاسرى حتى یسخن فی الارض تريدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم.
نبی کے لیے لائق نہیں ہے کہ جب تک ان کی کمر نہ ٹوٹے، اچھی طریقے سے ان کا جو ہے نا خون نہ بہایا جائے، جب اچھی طریقے سے یہ جو ہے نا ان کی طاقت نہ ٹوٹ جائے، اس وقت تک قیدی نہیں بنانے چاہیے۔ کیوں اتنی جلدی آپ لوگوں نے قیدی بنا لیے؟ دنیا چاہتے ہو، اللہ آخرت چاہتے ہیں۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، پہلے سے یہ بات نہ ہوتی، آج تمہیں عذاب آتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، رسول صاحب رو رہے ہیں، پاس بیٹھے ابو بکر صدیق بھی رو رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ساتھی بھی رو رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ مجھے پتہ چلے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، رونے کا سبب کیا ہے؟ مجھ سے آپ کی پریشانی رونا نہیں دیکھا جا سکتا۔ میں بھی روؤں، رونا نہ آئے، رونے والا منہ تو بناؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو میں نے تمہارے ساتھیوں کا مشورہ قبول کیا ہے نا، فدیہ لے کے قیدی چھوڑنے والا، اس پر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ نازل کی ہے، قرآن آیا ہے، تیری موافقت میں آیا ہے۔ اور اگر آج فرض کرو، اور اگر آج عذاب آ جاتا، بغیر عمر تیرے کوئی نہ بچے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے مشورہ دیا، رب نے قرآن بنا کے اتارا، اور یہ ان میں جو غیرت تھی، کافروں کے خلاف جو ان کی نفرت تھی، یہ ایسے ہی نہیں تھی۔ جب عمر اسلام لایا اس وقت بھی کافروں میں کھلبلی مچ گئی۔ عمر بڑا دشمن تھا رضی اللہ تعالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح نکلتے، تھک ہار کے آ جاتے، مار کھا کے آ جاتے، نکیلے پتھروں پہ چل کے آ جاتے، پتھر کھا کے آ جاتے، گالیاں کھا کے آ جاتے، تان و تشنیع سن کے آ جاتے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ ہماری ماں خدیجہ الکبریٰ پوچھتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنائیے کوئی بات بنی محمد، کوئی بات بنی؟ آج کوئی آدمی ملا جس نے آپ کی بات کو قبول کیا؟ آدمی گھر آ کے اپنی بیوی کے سامنے اپنی ساری بات رکھ دیتا ہے، اپنی پریشانی۔ ختیجہ میں تجھے کیا بتاؤں، میں ایک ایک کے پاس گیا، میں مجمع میں گیا، میں ان کے پاس گیا، میں نے ان کو سمجھایا، ختیجہ کہتے ہیں تو بڑا معنیدار ہے، کہتے ہیں تو بڑا اخلاق والا ہے، کہتے ہیں تیری بات بڑی سچی ہے، لیکن ابھی تک مانا تو کسی نے نہیں۔ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوصلہ دلاتی، گھبرائیے نہیں، آئیں گے، مانیں گے، صبر حوصلہ رکھیں اور استقامت دکھائیں۔ وہ آپ کی حوصلہ افزائی کرتی، مرم پٹی کرتی، آپ پھر تازہ دم ہو کے نکل جاتے۔ آخر انسان تھے، ایک دن واپس آئے، آ کے بیٹھ گئے اللہ کے سامنے، اپنے ہاتھ پھیلا دیے دعا کے لیے، یا اللہ بہت ہو چکی، اب بہت ہو چکی، بہت تکلیفیں آ چکی، اب ایک میری بھی عرض کر لے، میں تیرا بندہ، تیرا نبی رسول، ایک میری بھی عرض قبول کر لے۔ میں ایک عرض کرتا ہوں، یا اللہ اس دین کو اگر تو غالب کرنا چاہتا ہے، اس دین کو پھیلانا چاہتا ہے، اس دین کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دین جو ہے نا چاروں طرف پھیلے اور لوگ اس کو قبول کریں، تو پھر مکہ میں دو بڑے عظیم آدمی ہیں اور بڑا ان کا نام ہے، بڑی شخصیتیں، ایک ابو جہل ہے، ابو الحکم، یا اس کو مسلمان کر دے یا خطاب کا بیٹا عمر دے دے، ایک تو دے دے۔ چونکہ دعا مشن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، لہذا دعا فضاؤں کو چیرتی ہوئی جا عرش سے ٹکرائی، اور اللہ تعالیٰ نے فوراً دعا قبول کی، اور عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی شکل میں تحفہ بن کے محمد کے پاس آ گیا۔ آیا کیسے؟ دار ارقم میں رضی اللہ تعالیٰ آیا مسلمان ہونے کے لیے۔ آپ ابھی چھپ کے لوگوں کو سمجھا رہے تھے، بتا رہے تھے، دروازے کے سراغ سے جو دیکھا ساتھیوں نے تو آپس میں خسر پھسر کرنے لگے، عمر آ رہا ہے، دشمن بڑا ہے، تلوار بھی اس کے پاس ہے، معاملہ بڑا خطرناک ہے، تو ذرا جو ہے نا محتاط ہو جائیں، خالق کی عظیم امانت محمد کی صورت میں سسم جو ہمارے پاس ہے گھیرا ڈال لیں، ان کی حفاظت میں کوئی کمی کوتاہی نہ ہو جائے۔ شیر بھی بیٹھا تھا، حضرت حمزہ بیٹھا تھا رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے جب دیکھی نا یہ خسر پھسر، کیا بات ہے، کیا ہے یار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کو دین کی باتیں سمجھا رہے ہیں، ادھر مصروف ہیں، اور وہ عمر آ رہا ہے، اس کے پاس تلوار ہے۔ نے کہا کوئی بات نہیں، اگر عمر آ رہا ہے، کفر کا نواب بن کے آ رہا ہے، دروازہ کھول دو، ادھر اسلام کا شیر مجاہد بیٹھا ہے، یہ آج قریشی سے قریشی ٹکرائے گا۔ بہت لڑے عورتوں کے پیچھے، پہاڑوں کے پیچھے، وادیوں زمینوں کے پیچھے بہت لڑے، آج لڑیں گے دین اسلام کے لیے، محمد کی ناموس کے لیے لڑیں گے۔ آج ٹکرائے گا حمزہ، آج ٹکرائے گا حمزہ عمر سے رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ اگر بہادر ہے تو ادھر میں بھی بیٹھا ہوں، یہ بات نہیں ہے
اگر وہ آئے گا اس کو آرام سے ہم بٹھائیں گے. آنے دو، آنے دو، دروازہ کھول دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ کہو، وہ اپنے کام میں مصروف رہیں جو اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگا دی ہے. یہ ہمارا کام ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں اس لیے ادھر ادھر کے کانٹے ہم دور کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کی دی ہوئی مدد سے. عدم ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے، نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. گر نیت نہیں اچھی اس کی تو قتل کر دوں گا، اسی کی تیغ سے سر کاٹ کے چھاتی پہ ڈال. آنے دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالک یا حمزہ، حمزہ کیا بات، بڑی جوش سے بات کر رہے ہو، کیا بات؟ کہا جی کہتے ہیں عمر آ رہا ہے تلوار لے کے. میں نے کہا کیا ہوا آ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا آ رہا ہے. انہوں نے کہا جناب باہر دروازے پر پہنچ چکا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری آ چکی تھی. جیسے بیت اللہ کا قلعہ پکڑ کے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنانے کے بعد اللہ سے محمد کو مانگا تھا، ایسے چونکہ محمد نے عمر کو مانگا تھا. محمد الرسول اللہ مراد ابراہیم ہے، عمر مراد رسول ہے. فرمایا دروازہ کھول دو. عمر دشمن بن کے نہیں، مصطفیٰ کی دعا بن کر آ رہا ہے. دروازہ کھولا گیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تلوار سمیت، جرت و شجاعت کا نشان، علاقے کا بہت بڑا سردار ایسے آ کے بیٹھا جیسے غلام. ساری وہ ندامت، ساری وہ شرمندگی اور ساری کی ساری وہ پشیمانی جو تھی وہ عمر کے اوپر تھی اور عمر ڈھیر ہو کے بیٹھا تھا. سودے کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے. بس اے محمد بہت ہو چکی. میں اپنی مخالفت، عداوت، بغض جو رکھی اس پر شرمندہ ہوں. آج میں مسلمان ہوں. رسول بڑے خوش ہوئے، اللہ کی طرف سے خوشخبری آ چکی تھی. جب عمر رضی اللہ تعالی نے کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوئے، صحابہ نے خوش ہو کے کہا اللہ اکبر، اللہ تیری بڑی طاقتیں ہیں، بڑی قوتیں ہیں کہ تو نے عمر جیسے انسان کو موم کر کے محمد کے قدموں میں بھیج دیا. بہت طاقت ہے تیری یا اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدا فضا گونجی عمر کے ایمان پر. جب تک دنیا میں اللہ اکبر کی صدائیں، اللہ کی کبریائی عظمت کی یہ صدائیں بلند ہوتی رہیں گی اور اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کی جو ہے وہ فضا برقرار رہے گی. اے عمر تیرے ایمان کی یاد تھا. اللہ اکبر صدا ہے، اللہ اکبر کی صدا بنے، اللہ اکبر کی صدا آئے، فوراً ذہنوں میں عمر کا ایمان یاد تازہ. عمر اللہ بڑی طاقت اس کی جس نے عمر جیسے انسان کو دیا. نماز کا ٹائم ہوا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے کہا جناب آج نماز اللہ کے گھر میں بیت اللہ میں پڑھی جائے گی. ابھی چھوڑے مسلمان تھے، غریب قسم کے مسلمان تھے. جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز قبول کی. حملہ حیدری، غزوات حیدری، نصر التواریخ، ان سب کتابوں کے اندر موجود ہے کہ 2 صفیں تھی مسلمانوں کی. ایک صف کے آگے ننگی تلوار لے کے خطاب کا بیٹا عمر تھا اور ایک صف کے آگے حمزہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بیت اللہ میں نماز ہوئی، بیت اللہ میں نماز پڑھی گئی. صحابہ کرام کہتے ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین عمر ایمان لایا، ہمیں بیت اللہ میں نماز پڑھنی نصیب ہوئی. عمر ایمان لایا، ہماری سختیاں کم ہو گئی، کافروں کے ظلم و ستم ہم پر جو تھے وہ ٹوٹ گئے، ہم آزادی سے اللہ کی عبادت کریں. عمر کا آنا ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا نشان تھا. عمر کا ایمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت ان حالات میں کتنی بڑی زبردست تائید اور تقویت تھی. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا بھی بڑے دھڑلے سے تھا، ہجرت کرنا بھی بڑے دھڑلے سے تھا. اور ایمان کے بعد بڑے بڑے جو تھے نا نامی گرامی مکہ کے کام، جب ان کا دل چاہتا تھا جس کو چاہتے پکڑ لیتے مسلمان کو، ان کے دروازے کھٹکھٹا کے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جا کے ان کو پیغام دیا. آپ کو اس خبر کا پتہ ہے کیا؟ میں عمر مسلمان ہو چکا. اس نے غصے سے دروازہ بند کیا، جا اور ایک کو بتایا
آپ مسلمان جو ہیں یہ بے آسرا نہیں ہیں، اب بے سر و سامان نہیں ہیں. خطاب کا بیٹا ان کی پشت پر ہے، جو ان کی طرح میلی آنکھ دیکھے گا ان کی طرف انگلی اٹھائے گا ہوش بات سے اٹھائے. میں عمر ان کا ساتھی ہوں رضی اللہ تعالی. اے عمر، تجھ پر اللہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. تو ایمان لایا، مسلمانوں کو طاقت ملی. تو نے ہجرت کی، مسلمانوں کو عزت نصیب ہوئی. تو نے خلافت کی، اسلام کو پوری دنیا میں مقام ملا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی رسول اعظم کے ساتھ موجود بیت اللہ شریف کے اندر مقام ابراہیم پر نظر پڑ گئی. عرض کی جناب یہ کیا ہے؟ فرمایا مقام ابراہیم ہے عمر رضی اللہ تعالی. تو جناب یہاں وہ جو طواف کی 2 رکعتیں ہیں وہ نہ ادا کی جائے، طواف کی 2 رکعتیں یہاں نہ ادا کی جائے. عمر تمہاری تجویز تو ٹھیک ہے، لیکن میں اس وقت تک کوئی کام نہیں کرتا نہ اپنے ساتھیوں کو کرنے کا حکم دیتا ہوں جب تک اللہ تبارک و تعالی مجھے حکم نہ دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے مشورہ دیا، رائے دی، اللہ نے قرآن بنا کے اتارا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. آج کے بعد میں مولا کا حکم ہے جب بھی حج عمرہ کرو، اس کا طواف کرو تو اس مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو، 2 رکعت اس کے قریب ادا کرو، تب تمہارا حج اور عمرہ ہو. حضرت ابوبکر صدیق آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ حج کرنے کے لیے، حضرت عثمان آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب زین العابدین آئے رحمت اللہ علیہ، جناب جعفر صادق آئے رحمت اللہ علیہ، جناب باقر آئے رحمت اللہ علیہ، جناب تقی نقی آئے رحمہ اللہ. کوئی آئے، تم نے جو ہے صفا مروہ کر لیا جی کر لیا، تم نے یہاں کے طواف کر لیا جی کر لیا. جب تک بیت اللہ شریف کے پاس مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت کوئی ادا نہ کرے، عمر کی مرضی پر عمل نہ ہو، نہ اللہ حج قبول کرتا ہے نہ اللہ عمرہ قبول کرتا ہے. حج قبول ہے نہ عمرہ قبول ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. عمر کے مشورے پر قرآن آیا. عمر تیرا کیا مقام ہے، تیری کیا شان ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر. اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر حق رکھا ہے. ادھر سے عمر بولتا ہے، ادھر سے اللہ تعالیٰ جبریل کو قرآن بنا کے دے کر بھیج دیتے. عمر تیری رائے اور مشورے کو اللہ نے قرآن بنایا. تیری گفتگو، تیری رائے کتنی صائب تھی، کتنی درست تھی، کتنی حق والی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تیری رائے اور تیرے مشورے کو قرآن بنایا. 1 مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ. پردہ نہیں تھا، پردہ فرض نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اچھا نہیں لگتا، آپ کی بیوی ہیں، ہماری مائیں، نیک بھی آتے ہیں برے بھی آتے ہیں، کوئی چیز لینی ہوتی ہے، کوئی مانگنی ہوتی ہے، کوئی بات کرنی ہوتی ہے، وہ ننگے منہ سامنے ہوتی ہیں. میں عمر کی غیرت قبول نہیں کرتی، مجھے نہیں پسند. میں ہماری ماں اور پھر ہر کو آئے جائے، نبی کا گھرانہ، رسول کا گھرانہ، جہاں جبریل کے چکر لگتے ہیں، جہاں وحی آتی ہے، قرآن آتا ہے، محبت وحی، یہ حجرات وحی کا مرکز. میں نہیں پسند کرتا کہ یہاں آئے کوئی آپ اپنی بیویوں کو حکم دیں پردہ کر. عمر اللہ کہیں گے تو میں ان کو حکم دوں گا، جب اللہ ان پر یہ پابندی نہیں لگاتا تو میں کیوں لگاؤں. لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑے تڑپتے تھے. رات کو ہماری ماں احتیاط بڑا کرتی تھی، اگرچہ پردہ نہیں تھا لیکن پھر بھی بہت محتاط. رات کے وقت نکلا کرتی تھی قضاء حاجت کے لیے، جا رہی تھی. حضرت سودا ہماری ماں بھی تھی. ہماری اس ماں کا قد ذرا لمبا تھا. حضرت عمر بیٹھے تھے، دور سے کہا قد عرفنا کہ یا سودا، سودا تیرا پتہ لگ گیا ہے، تو سودا جا رہی ہے. مقصد یہ تھا کہ ان کو پتہ چلے کہ تمہارے باہر نکلنے کا لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون جا رہی ہے کون نہیں. اور مقصد یہ تھا کہ کسی طرح پردے کی ایتیں آ جائے اور کسی طرح پردہ جو ہے نا ان کے لیے ضروری قرار دیا جائے.
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہماری ماؤں نے محسوس بھی کیا، قرآن ہمارے گھر آتا ہے، وحی ہمارے گھر آتی ہے، جبریل ہمارے گھر آتا ہے، نبی ہمارے گھر ہے، عمر ہمارے پیچھے ہی پڑ گیا ہے، پیچھے ہی پڑا ہوا ہے۔ ہم رات کو نکلے، ہم دن کو نکلے، ہم کبھی اتنا احتیاط کر کے نکلتی ہیں، پھر بھی عمر ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے پردے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت اتار دی، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، نبی اپنی بیوی بیٹیوں کو کہہ دے وہ عمر والا مشورہ، عمر کی رائے مجھے پسند آ گئی ہے، لہذا آج سے پردہ فرض کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے نکلے عبداللہ بن ابی، اس کے بیٹے کی دل جوئی کے لیے، وہ مسلمان تھا سچا۔ آپ جنازہ پڑھائیں اور آپ اپنی قمیص بھی دیں میرے باپ کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص بھی دی اور اس کے منہ میں لب مبارک بھی ڈالا اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی تیار ہوئی۔ حضرت عمر آگے کھڑے ہو گئے رضی اللہ کے رسول آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں، منافق ہے، اس نے آپ کی بیوی ہماری ماں پر تہمت لگائی ہے، اس نے فلاں موقع پر مکہ والوں سے ساز باز کی، یہ ہمیں ذلیل دیکھنا چاہتا ہے، ہر وقت ہمارے یہ جو ہے نا در پہ رہتا ہے، تھا ہم مر گئے، آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین تھے، بہت زیادہ دل جوئی کرنے والے لوگ، ہمدردی رکھنے والے تھے، جیسے کہ سارے جہاں کا درد میرے دل میں ہے۔ کہا عمر رضی اللہ عنہ مجھے جو جنازہ پڑھانے دے، ایک طرف ہو جا۔ جناب اللہ نے نہیں کہا 70 دفعہ بھی بخشش مانگو گے تو میں معاف نہیں کروں گا۔ عمر مجھے اللہ نے روکا تو نہیں نا، پابندی تو نہیں لگائی، یہی کہا ہے نا 70 دفعہ بھی بخشش مانگو گے میں نہیں معاف کروں گا، میں 71 دفعہ مانگ لوں گا، میں 72 دفعہ مانگ لوں گا۔ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے گئے، جب آپ عبداللہ بن ابی کی لاش کو سامنے رکھ کے کھڑے ہو گئے، نبیوں رسولوں کا امام جب نماز جنازہ پڑھانے لگے، سارے صحابہ پیچھے کھڑے تھے، جیسے دوسرے لوگ اطاعت کر رہے تھے، اتباع کر رہے تھے، تابعداری فرمداری کر رہے تھے، ایسے پیچھے جیسے دوسرے لوگ کھڑے تھے ہاتھ باندھ کے، ایسے عمر فاروق بھی کھڑے تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ دل نہیں مانتا، رائے کچھ اور کہتی ہے، خواہش کچھ اور کہتی ہے، دل کچھ اور کہتا ہے، طبیعت نہیں مانتی، لیکن سر تسلیم خم ہے جو مزاج رسول میں آئے۔ اپنی انا، اپنی خواہش، اپنی بات کو ختم کر کے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ ہاتھ باندھ کے عمر بھی کھڑا تھا رضی اللہ تعالی۔ جنازہ کی نماز آپ نے پڑھائی، اللہ نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے نبی سسم جو ہو چکا سو ہو چکا، آج کے بعد آپ نے ایسے لوگوں کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھانی، ان کی قبر پر کھڑے بھی نہیں ہونا، ان کے کفن دفن کا انتظام بھی نہیں کرنا، کیونکہ مجھے بات وہی پسند ہے جو عمر نے مشورہ دیا۔ عمر تیرے مشورے اور رائے پر بے شمار ایتیں آئیں، کتنا تیرا اونچا مقام ہے کہ ادھر سے تو بولتا ہے، ادھر سے رب کا قرآن بول پڑتا ہے، تیری تائید کے اندر اور تیرے مشورے اور تیری رائے کی تائید۔ یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت ہے، قدرت ہے، نہ وہ کسی کی طاقت کے آگے مجبور ہے، نہ کسی کی محبت کے آگے مجبور ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ عبداللہ بن ابی اس پر نماز جنازہ پڑھائی، نبیوں رسولوں کے امام نے جو پوری دنیا میں اعلیٰ افضل تھے، جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں، اور ان پر نماز جنازہ پڑھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایک صحابی کروڑوں ولی اللہ قربان کر دیے جائیں ایک صحابی پر، وہ ولیوں کے امام پیچھے تھے اور نبیوں کا امام آگے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوئی تو اللہ نے پھر بھی عبداللہ بن ابی کی بخشش نہیں کی۔ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، جب چاہے جیسے چاہے جس طرح چاہے کرے، دنیا کی کوئی طاقت اس سے نہیں پوچھ سکتی، اور وہ جب چاہے جس کو چاہے عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر دے، نہ وہ کسی کی طاقت کے آگے مجبور، نہ وہ کسی کی محبت کے آگے مجبور۔ اللہ سمجھ، اللہ بے نیاز بے پرواہ، حاکم محکوم خادم مخدوم پیر مرید امام مقتدی، مرد عورت جوان بوڑھے عالم جاہل بڑے چھوٹے، سارے کے سارے اللہ کے آگے حکم، سارے کے سارے مجبور، بے بس بے کس، محتاج ہیں، ایک اللہ جو چاہے کرے جیسے چاہے کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، کچھ لڑکیاں چھوٹی چھوٹی، کچھ بڑی، رشتہ دار آپ کے پاس بیٹھی ہیں اور باتیں کر رہی ہیں۔ اللہ کے رسول یہ بات نہیں، اللہ کے رسول یہ کہہ رہی تھی، جیسے اللہ کے رسول یہ باتیں کر رہی تھی، باہر سے سلام کی آواز آ گئی، عمر فاروق کی رضی سب بھاگ گئی،
ادھر بھاگے، ادھر چھپ گئی، ادھر چھپ گئی، ادھر چھپ گئی، ادھر چھپ گئی، ادھر چھپ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اجازت دی کہ آؤ، اس نے اجازت لی، اندر آئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ آپ کو ہنساتا رہے، مسکراتے رہیں، آپ ہمیشہ خوش رہے، کس وجہ سے ہنس رہے ہیں آپ، خوش کیوں، کیا مسئلہ ہے کیا؟ تو آپ نے فرمایا عمر یہ ساری میرے پاس بیٹھی تھی، ادھر بیٹھی تھی، ادھر بیٹھی تھی، ادھر بیٹھی تھی، باتیں کر رہی تھی اپنی اپنی، وہ یہ کہہ رہی تھی، وہ یہ کہہ رہی تھی، بس تیری آواز آنے کی دیر تھی، میں نے دیکھا ساری عورتیں بھاگ گئیں، میدان خالی ہو گیا ہے عمر، جب تو آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ خوشی نہیں ہوئی، میرا اتنا رو، تم اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتی، مجھ سے ڈرتی ہو، مجھ سے کیوں ڈرتی؟ ہاں تو سخت ہے اس لیے تو اس سے ڈرتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، سعد بن ابی وقاص راوی رضی اللہ، والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجن قطو الا سلک فجن غیر فجے کا۔ اے عمر رضی اللہ عنہ، یہ بیچاری کیا ہے، اللہ کی قسم، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آ رہا ہوتا ہے، تو آ رہا ہوتا ہے، ادھر سے گلی میں شیطان نمودار ہوتا ہے، جب دیکھتا ہے نا شیطان کہ جس گلی میں میں ہوں اسی گلی میں عمر ہے، تو وہ تیرے ڈر روب کی وجہ سے شیطان وہ گلی چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیچاری کیا ہے، یہ بیچاری کیا ہے، ان کو کیا ہے، وہ تو شیطان جو ہے نا شیطان، عمر وہ بھی تجھ سے ڈرتا ہے۔ محمد رسول نے قسم اٹھا کر یہ بات کہی کہ وہ تجھ سے، رسول اللہ فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، مجھ پہ نبوت ختم، رسالت ختم، وحی کا سلسلہ ختم۔ فرض کرو اگر میرے بعد نبی آنا ہوتا، وہ نبیوں والی ساری صلاحیتیں، وہ نبیوں والی خوبیاں، وہ نبیوں والے کمالات، وہ نبیوں والے فضائل سارے عمر میں موجود ہیں۔ اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، چونکہ نبوت رسالت کا دروازہ بند ہے لہذا کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اگر آنا ہوتا تو عمر فاروق آتا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، لوگ بھی موجود ہیں، ایک بیل گزرا، اس نے بولنا شروع کر دیا کہ میرا مالک جو ہے نا مجھے تنگ کرتا ہے، ہم اس لیے پیدا نہیں ہوئے کہ ہم پر بوجھ لادا جائے، ہم تو کھیتی باڑی کے لیے۔ لوگوں نے بڑا تعجب، بیل بول رہا ہے، بیل بول رہا ہے، بیل تو کبھی بولتا نہیں، بیل کیسے بول رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے تھے، فرمایا اس کو اللہ نے بلایا ہے، میں ایمان لاتا ہوں کہ اللہ کی بڑی طاقتیں ہیں، بلانا چاہے تو بیل کو بھی بلا سکتا ہے۔ ابو بکر بھی ایمان لاتا ہے اس بات پر، وہ بھی مانتا ہے، اور عمر بھی ایمان لاتا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اس بات سے زیادہ ہم اس پر حیران ہوئے، نہ وہاں ابو بکر تھا نہ وہاں عمر تھا، دونوں غیر حاضر تھے، دونوں غائب تھے، لیکن رسول اللہ نے اپنے ایمان کی طرح ان دونوں کے ایمان کی گواہی۔ کتنا اعتماد ہے محمد کو ان پر، اپنے شاگردوں کا پتہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی آپ ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، بھیڑیا بولا، بھیڑیا، اس نے ایک بکری پکڑی، تو بکری کے مالک نے، بکریوں کے مالک نے شور کیا، اس کو بھگایا، تو بھیڑیا بھاگ گیا اور وہاں جا کے بیٹھ کے بولتا ہے اچھا آج تو نے مجھ سے یہ رزق چھین لیا جو اللہ نے مجھے دیا تھا، جب میں ہی ان کا چرواہا ہوں گا قیامت سے پہلے، جب میں ہی چرواہا ہوں گا ان بھیڑوں بکریوں کا، پھر اس دن تو کیا کرے گا جب دن ہی ہمارا ہوگا، درندوں والا دن۔ تو لوگوں کو بھیڑیا بولتا، بھیڑیا تو کبھی بولا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی ایمان لاتا ہوں اللہ نے اس کو بلایا ہے، اللہ طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے بلانے پر۔ ابو بکر بھی اس پر ایمان رکھتا ہے اور عمر بھی اس پر ایمان رکھتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین، ہم نے تعجب کیا اس بات پر کہ نہ وہاں ابو بکر تھا نہ عمر تھا، لیکن رسول نے اپنے ایمان کے ساتھ ابو بکر عمر کے ایمان کی گواہی دی۔ رسول ان کے ایمان کی گواہی دے، اور جس کو اپنے باپ کا پتہ نہیں ہے وہ عمر کے ایمان کی بات کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے رات کو خواب دیکھا، دودھ کا بڑا پیالہ برتن میرے پاس آیا، میں نے پیا میں نے پیا میں نے پیا، اتنا پیا کہ اس کی چکناہٹ میرے ناخنوں میں زہر ہو گئی، پھر جو بچ گیا نا پیالے میں دودھ میں نے عمر کو دے دیا کہ عمر تم پی لو۔ رضی اللہ عنہ خواب سنایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی جناب آپ نے اس خواب کی پھر تعبیر کیا کی؟
آپ نے میں نے اس کی تعبیر علم کی، دودھ علم ہے، خواب میں کو دودھ پیے دودھ دیکھے علم ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علم بچا وہ عمر کے پاس رضی اللہ عنہ۔ آپ نے ایک اور خواب سنایا کہ رات کا وقت ہے، میرے صحابہ پیش کیے گئے مجھ کو رضوان اللہ علیہ اجمعین، میں نے ان کو دیکھا، سب صحابہ کو، انہوں نے قمیصیں پہنی ہوئی تھی، کسی کی قمیض جو تھی وہ سینے تک تھی، کسی کی قمیض جو ہے وہ ناف تک تھی، کسی کی قمیض جو ہے وہ گھٹنے تک تھی، کسی کی قمیض اس سے نیچے، سب سے لمبی قمیض میں نے عمر کی دیکھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوچھا گیا جناب آپ نے اس کی تعبیر کیا کی؟ میں دین، عمر میں اتنا دین ہے کہ عمر کے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے دین ہے اور درمیان میں عمر ہے رضی اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر عمر بھی کافروں کو اسی طرح کھٹتے تھے کیونکہ وہ ایمان اور اسلام کا نشان تھا۔ احد کی جنگ ختم ہوئی، مکہ والوں کا سردار اس وقت ابو سفیان تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں مسلمان ہوا، بڑا خوش ہے کہ میں نے بدر کا بدلہ لے لیا۔ پوچھتا ہے جب جنگ ختم ہوئی 70 صحابہ شہید ہیں، 70 زخمی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں، آپ کے کلیوں جیسے دانت شہید ہو چکے ہیں، آپ کا گلاب کے پھول جیسا چہرہ زخمی ہے، محمد رسول اللہ ساتھیوں میں لیٹے ہوئے ہیں، بڑا عجیب منظر ہے میدان جنگ کا۔ کافروں کا سردار خوش ہو کے ترنگ میں آ کے کہتا ہے حل فیکم محمد، تم میں محمد ہے؟ یعنی ہم نے شہید کر دیا یہ ہے؟ جواب نہیں ملا۔ اس کے بعد کہتا ہے حل فیکم ابو بکر، کیا تم میں ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ؟ جواب نہیں ملا۔ اس نے سمجھا کہ اس کو بھی ہم نے شہید کر دیا۔ پوچھتا ہے حل فیکم عمر بن خطاب، کیا خطاب کا بیٹا عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ؟ جواب نہیں ملا۔ خوش ہو گیا، خوش ہو گیا، اعلیٰ عمر کیجئے، لات زندہ باد، تینوں ختم ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس وقت کے کفر کی آنکھ کا شیطان اور دل کا کانٹا یہی تینوں تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر۔ اور آج کے کفر کی آنکھ کا شیطان اور آج کے کفر کے دل کا کانٹا یہی تین ہے، محمد اور ابو بکر اور عمر۔ سمجھتے ہیں کہ اگر ابو بکر عمر پر ہاتھ صاف ہو گیا تو سمجھو سارا اسلام جو ہے اس پر ہاتھ صاف ہو۔ بعد میں عمر سے نہ رہا گیا، اس نے کہا جو لوگ تجھے برے لگتے ہیں اور تجھے کھٹکتے ہیں، اللہ کی قسم زندہ ہیں، موجود ہیں سارے، اور تجھ سے نپٹیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر پیشین گوئیاں سنائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بتائی تھی۔ جبکہ ایک پتھر کو آپ نے توڑا تو آگ کی چنگاری نکلی، آپ مسکرائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پوچھا آپ کیوں مسکرائے؟ فرمایا روم سنا ہے جناب، سنا ہے، بڑا دبدبا ہے، بڑا اس کا نام ہے، بڑی فوجیں ہیں، اور انہی کی شہ پر یہ آئے ہوئے ہیں یہودی اور عیسائی ہمارے اوپر۔ میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری دی ہے، جہاد ہوگا، میری امت آگے بڑھے گی، روم ٹوٹے گا، سپر طاقت نیس ہوگی، کیسرا تباہ ہوگا، اور کیسرے کے محلات پر میری امت غلبہ پائے۔ دوسری چنگاری پر آپ نے فرمایا بیت الابیض، اس وقت کا وائٹ ہاؤس، یہ ٹوٹے گا اور اس کے خزانوں پہ میری امت غلبہ پائے۔ آدھی آدھی کھجور کھا رہے تھے، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، محاصرہ اور گھراؤ تھا، لیکن کیا ایمان تھا، کیا صداقت تھی، کیا یقین تھا اللہ کے وعدوں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں پر۔ جو فرمایا سچ فرمایا، حق فرمایا، ہم غالب آئیں گے۔ اور یہ روم کب فتح ہوا، ایران کب فتح ہوا، علاقے کب فتح ہوئے، اور یہ سپر طاقتیں کب ٹوٹی، اور پوری دنیا میں اسلام کے پھرورے کب لہرائے، دنیا جانتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں فاتح روم، فاتح ایران، فاتح مصر، فاتح شام، فاتح عراق، فاتح یمن، پوری دنیا میں عمر کی فوجیں
بھیجی ہوئی چھا گئی اور آتش کدہ ایران کا ٹھنڈا ہوا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خطبہ دے رہے ہیں، جمعے کا دن ہے. خطبہ دیا اور فرمایا کہ جمعہ کے پاس بعد بیٹھنا، ایلچی آیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح دے دی ہے. آتش کدہ ٹھنڈا ہوا، ایرانیوں کی فوج ہاتھیوں سمیت تہس نہس ہوئی ہے. اللہ والے چھا گئے ہیں. اور ایلچی نے بتایا کہ میں اپنے کانوں سے اللہ اکبر تکبیروں کی آوازیں سن کے آیا. بہنا بعد میں لوگ بیٹھے، بڑی خوشی کی بات تھی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں روم فتح ہوا، ایران فتح ہوا، سپر طاقتیں ختم ہوئی. ایک بکس لایا گیا سونے کا. امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یہ کیسا بکس ہے؟ جناب اس میں کسرا کے کنگن، اس کا تاج اور اس کا وہ زیور اور بڑی قیمتی چیزیں، اور سونے کا بکس ہے، اوپر موتی ہیرے لگی ہوئی. دیکھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی کیسی تربیت کی ہے. یہ بکس سینکڑوں میل سے چلا، اس نے کئی راتیں جنگل میں گزاری، کئی ہاتھوں سے ہوتا ہوا آیا. کتنے امانت دیانت کے عظیم پہاڑ ہیں محمد کے ساتھی. اس بکسے کا ایک موتی ہیرا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا. اور پھر بکس کھولا، اوپر کنگن پڑے تھے، کسرا کے کنگن اٹھائے عمر فاروق رضی اللہ تعالی. بڑے بڑے کنگن دیکھے، کہا بڑا جوان تھا یہ کسرا آتش پرستوں کا بادشاہ، کتنا جوان تھا. پھر عمر کی غیرت نے جوش مارا، کہا نہیں ہمارے پاس بڑے بڑے جوان ہیں، پہنو ذرا پہننا، ذرا کنگن پہننا، ذرا پہننا. کنگن آئے سراقہ کے ہاتھ میں، اور جب سراقہ کے ہاتھ میں کنگن آئے نا تو کنگن اس نے پہنے تو رونا شروع کر دیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ سراقہ تو روتا کیوں ہے؟ اس نے کہا جناب میں روتا اس لیے ہوں، یا تو وہ وقت تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکہ چھوڑ کے جا رہا تھا، تنتنا تھے دو جنگل میں. میرے جیسا دیہاتی گنوار جو ہے وہ بھی اپنی گھوڑے کو ایڑ لگا کے محمد کو گرفتار کرنے کے لیے تیار ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو. اور آج یہ وقت ہے کہ کسرا ختم ہوا، آتش کدہ ٹھنڈا ہوا اور سپر طاقت تیس نیس ہوئی، اور اس کا بکس میں یہاں بدوؤں کے ہاتھوں چھینا، جنہوں نے بدوؤں کے ہاتھوں نے جس کو چھینا وہ یہاں پہنچا ہے. اور میں سوچتا ہوں کیا دیکھ رہا ہوں، مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ جب میرا گھوڑا دھنسا تھا میں نے کہا محمد دعا کرو، اس میں دوبارہ پیچھے نہیں آؤں گا. بار بار دھنسا، رسول نے میرے لیے دعا کی تھی اور یہ بھی کہا تھا سراقہ تو ہمیں بے یارو مددگار دیکھ کر، اکیلا جنگل میں دیکھ کر ہمارے پیچھے بھاگا ہے 100 اونٹنیوں کی لالچ میں. وہ بھی ایک وقت آئے گا کہ کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ میں. تو مجھے کیا سمجھتا ہے؟ مجھے اللہ نے نبی بنایا، میں اللہ کا رسول. مجھے بات بھول گئی تھی اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں جب کنگن میرے ہاتھ میں آئے نا، سراقہ کے ہاتھ میں کنگن، کسرا کے کنگن، محمد کی پیشین گوئی سے پوری ہوئی. عمر فاروق نے سجدہ کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا کیا اور ان کی پیشین گوئی عمر کے ہاتھ پہ پوری کی. اللہ کی قسم اگر عمر کو، اس کے ایمان کو، اس کی خدمات کو، اس کی خلافت کو، اس کی فتوحات کو اسلام سے نکال دیا جائے، محمد کی نبوت ادھوری رہتی ہے، محمد کی رسالت صداقت کے لحاظ سے ادھوری رہتی ہے. عمر تو کیا مقام رکھتا ہے کہ تیرا دور خلافت، تیرا دور خلافت، تیری فتوحات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کے سچے ہونے کا ذریعہ بن گئی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दुआओं में से एक बड़ी दुआ ये थी, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक मर्ज़ुक़नी मौतन फी बलद रसूलिक। या अल्लाह, मैं उमर की ये ख्वाहिश पूरी करना, मुझे शहादत की मौत देना और मुझे मौत भी रसूल के शहर में देना। सहाबा सोचते थे रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, उमर भी अजीब आदमी है, मदीना दारुल खिलाफा है, इतनी मजबूत हुकूमत है, कैसर व किसरा सरनगू हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुजाहिदीन के लश्कर पूरे आलम में फैल चुके हैं, और ये शहादत मांगता है। मदीने में शहादत मिलती है, मैदानों में, महाजों में, वहां यहाँ मदीने में शहादत मिले। अल्लाह ताला ने उमर को रज़ियतुन को सुरखरू किया, चूंकि नियत इरादे में सच्चा था। अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल की, उसको शहादत की मौत दी रसूल के शहर में और मोहम्मद के मुसल्ले पर। खंजर लगा नमाज में, उमर फारूक जख्मी हो गए, लाया गया, दवाई पिलाई गई, उमर के पेट से निकल गई। उमर रज़ी अल्लाह ताला की इयादत के लिए लोग आने लगे। एक नौजवान आया और वो इयादत करके जा रहा था, इशारा किया साथियों को कि इसको वापस बुलाओ। वापस आया, कहा इरफा इजारा का, जवान तेरा कपड़ा टखनों से नीचे है, इसको ऊंचा कर, अल्लाह राजी हो जाएगा, तेरा कपड़ा भी साफ रहेगा। की हदीस का असम मरते वक्त में उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अपने बेटे को कहा, जाओ अम्मी के पास, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला से पूछो, अब्बू कहते हैं कि क्या तुम्हारा ये जो हुजरा तुम्हारी मिल्कियत है, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला की वहां कब्र मुबारक है, जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है, क्या आप इजाजत देती हैं अब्बू को कि मरने के बाद अब्बू भी यहां दफन हो? वापस आए, निकाह में गया, अम्मी रो रही थी। ये आपकी खबर सुनकर मैंने बात की, कहा यह जगह तो मैंने अपने लिए रखी हुई थी कि मैं यहां दफन होंगी, लेकिन मैं अब उमर को तरजीह देती हूं अपने आप पर, मैं इजाजत देती हूं। जब इस बात का पता चला उमर खुश हुए, कहा यह सबसे ज्यादा मुझे फिक्र थी। कहा मेरे बेटे, जी अब्बू, तो मैं जब मैं फौत हो जाऊं, गुस्ल देने के बाद कफन पहना के चारपाई उठा के एक दफा फिर हुजरे के बाद अम्मी के हुजरा के बाद रखना, और मुझे उस वक्त अमीरुल मोमिनीन न कहना, मैं फौत हो चुका हूं। मुझे अमीरुल मोमिनीन न कहना, कहना उमर फौत हो चुका है, उमर नाम लेना। और उमर बाहर, इसकी लाश मौजूद है। अम्मी अगर आप इजाजत दें, हो सकता है मेरा हया कर गई हो, मैं अभी जिंदा हूं, सांस बाकी है, अमीरुल मोमिनीन हूं, जब मैं मर जाऊं अमीरुल मोमिनीन न कहना, कहना उमर के लिए इजाजत है, अगर इजाजत दे तो वहां दफन करना, वरना जन्नतुल बकी आम कब्रिस्तान में उमर को जाके दफन कर दे। जब ऐसे इजाजत से ली, उन्होंने कहा मैं तो पहले बहुत खुशी से इजाजत दे चुकी थी। और जब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिस्म मुबारक चारपाई पर पड़ा था, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कहते हैं मैं भी बैठा था और भी लोग बैठे थे। एक आदमी आया, उसने अपनी ठोड़ी मेरे कंधे पर रख दी और आके कहा, उमर खुश हो जाओ, मैं गवाही देता हूं अल्लाह ताला तुम्हें अपने दो साथियों जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला के साथ मिला देंगे। क्यों कि मैंने कई दफा ये सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आपने फरमाया कुंतो अबू बकर व उमर, खरजतो अबू बकर व उमर, दखल तो अबू बकर उमर, मैं अबू बकर उमर की ये बात, मैं अबू बकर उमर आए, मैं अबू बकर उमर गए, मैं अबू बकर उमर दाखिल हुए, मैं अबू बकर उमर निकले, मैं अबू बकर उमर, मैं अबू बकर उमर, मैं अबू बकर उमर, मैं अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला। इतनी कसरत से मैंने अपने कानों से तस्करा सुना, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ अबू बकर के साथ तेरा जिक्र करते थे। मेरा दिल कहता है, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह ताला तुम्हें उन्हीं के साथ मिला देंगे और तुम्हारा अंजाम उन्हीं के साथ होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कहती हैं, मैं बड़ा हैरान हुआ, कौन है इतनी मोहब्बत कर रहा, कौन है जितना उम्र से प्यार की बातें कर रहा है, कौन है इतनी गवाहियां देने वाला। मैंने जो यूं देखा, फैदा हुआ अली इब्न अबी तालिब, हज़रत अली थे रज़ी अल्लाह, अपनी करोड़ों रहमतें उन पर नाज़िल फरमा, जो दीन के सतून थे और आपस में कैसे शीरो शिकर थे। उमर फारूक खलीफा बने रज़ी अल्लाह ताला,
کہا علی رضی اللہ تعالیٰ جی میں مجھ پر یہ بوجھ آ گیا ہے، جیسے ابوبکر کے دور میں تو چیف جسٹس تھا، قاضل قضات تھا، سارے فیصلوں کی ذمہ داری تیرے سپرد تھی، میں عمر کے ساتھ بھی تعاون کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تو میرا بھی اسی طریقے سے مشیر بن اور چیف جسٹس بن۔ انہوں نے عہدہ قبول کیا۔ اگر ابو بکر عمر کی خلافت برحق ہے اور یقیناً برحق ہے تو اس میں علی کا کردار ہے، وہ ان کا ساتھی ہے، ماذا اگر وہ خلافت غلط ہے تو علی رضی اللہ عنہ جیسا ضرورت مند انسان کیسے ان کا ساتھ دیتا رہا؟ وہ ساتھ دے، اور پھر محبت کی انتہا کر دی کہ اپنی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ، ام کلثوم جو حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئی تھی، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سکی بہن تھی، حضرت علی رضی کی لڑکی، حضرت علی کی لڑکی حضرت فاطمہ تو زہرا سے رضی اللہ تعالیٰ سے خاتون جنت ام کلثوم کا نکاح جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق کو دے دیا، عمر فاروق کو اپنا داماد بنا دیا۔ علی سسر ہے، عمر فاروق داماد ہے، لڑکی کا نام ام کلثوم ہے، علی کی لڑکی ہے، فاطمہ تو زہرا سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ کی وہ بہن ہے۔ کتنا قریبی رشتہ اور گاڑھا رشتہ ہے۔ علی نے آنے والے منہوں کو بھی بند کر دیا اور کلموں کو بھی بند کر دیا کہ من کنت مولا فعلی مولا۔ رسول نے فرمایا تھا جو میرا دوست ہے وہ علی کا بھی دوست ہے۔ فرمایا جو علی سے محبت کرتا ہے، علی کے ساتھ پیار کرتا ہے، تو پھر علی کے داماد کو برا بھلا نہ کہنا، کیونکہ میں علی کو تکلیف ہوگی کیونکہ عمر میرا داماد ہے اور داماد کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے شادی کی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد، لڑکا پیدا ہوا، ابو بکر نام رکھا، پھر لڑکا پیدا ہوا، پوچھنے والوں نے پوچھا مبارک دینے کے بعد علی نام کیا رکھا؟ کہا عمر، عمر نام رکھا۔ پہلے لڑکے کا نام ابو بکر رکھا جو بعد میں شادی کی، اور دوسرے کا نام عمر رکھا رضی اللہ تعالی۔ حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ موجود تھے۔ عراقی لوگ، کوفہ کے رہنے والے لوگ ابو بکر عمر کو برا بھلا کہنے لگے۔ یہ سننے کے بعد کہتے ہیں ادھر آؤ کوفیو، ادھر آؤ، پاس آ گئے۔ اللہ نے قرآن میں 3 گروہوں کا تذکرہ کیا سورہ حشر میں، ایک مہاجروں کا، ایک انصار کا، ایک تیسرا گروہ جو بعد میں آیا ان کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ کیا تم ان مہاجرین میں سے ہو جو مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے؟ ابو بکر عمر کو برا بھلا کہنے والوں، عثمان کو برا بھلا کہنے والوں، تم ان لوگوں میں سے ہو، مہاجروں میں سے جو مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے؟ کہنے لگے جی نہیں۔ دوسرا گروہ مسلمانوں میں انصار کا، مدینہ کے رہنے والے جنہوں نے مہاجروں کو اپنے گلے سے لگایا، کیا تم ان لوگوں میں سے ہو؟ جی نہیں، ہم تو بعد میں آئے، نہ ہم مہاجروں میں سے ہیں نہ ہم انصار میں سے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر سنو، تم اقرار کر رہے ہو، اعلان کر رہے ہو کہ تمہارا مہاجروں سے کوئی تعلق نہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے، اور تمہارا انصار سے بھی کوئی تعلق نہیں جو مدینہ کے رہنے والے تھے، جنہوں نے ان کو اپنے سینے سے لگایا۔ میں حسین کا بیٹا، علی کا پوتا، محمد کا نواسا، زین العابدین رحمت اللہ علیہ، میں اعلان کرتا ہوں اور میں اقرار کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا تیسرے گروہ سے بھی تعلق نہیں، اور مومنوں کے صرف 3 گروہ ہیں، یا مہاجر یا انصار یا وہ والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اور وہ لوگ جو ان دونوں گروہوں کے بعد آئے کہتے ہیں رب ہمیں بھی بخش دے، ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو پہلے ایمان لائے، ہمارے دلوں میں ان کے متعلق کوئی بغض عداوت نہ رکھ۔ میں زین العابدین حسین کا بیٹا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی کا پوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا، میں اعلان کرتا ہوں ابو بکر عمر عثمان کو برا بھلا کہنے والوں، تمہارا مومنوں کے تیسرے گروہ سے بھی کوئی تعلق نہیں، اور مومنوں کے صرف 3 گروہ ہیں، چوتھا ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے یہ بات کہی۔ تو باتیں جو ہیں وہ سمجھنے والی وہ یہ ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان دے، سلامتی دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کا دور بڑا سنہری دور ہے، پوری دنیا کے اندر اسلام کی عملداری ہوئی، اور انہیں جو بے شمار کام کیے۔ بچہ پیدا ہوتا تھا، پیدا ہوتے ہی وظیفہ لگ جاتا تھا، عمر وظیفہ لگا دیتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر مساجد بنائی، مساجد 4000 مساجد بنائی، 4000 مسجدیں۔ عمر فاروق رضی، وہ بھی حاکم تھا اور یہ بھی حاکم ہے، یہ مسجدیں گرا رہے ہیں، اس نے 4000 مسجدیں بنائی اور یہ گرا رہے ہیں۔ امریکہ، برطانیہ میں، دنیا کے کسی اور ملک میں مسجد بنانے پر کوئی پابندی نہیں،
آزادی ہے، ہر کو اپنی عبادت گاہ بنائے، لیکن پاکستان میں مسجد پر پابندی ہے اس لحاظ سے کہ اتنا مشکل بنا دیا ہے اس کو، این او سی لو جی، رپورٹ دو جی، محلے والے کہیں جی یہ ہے جی وہ ہے جی فلاں ہے، نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی، نہ شرطیں پوری ہوں گی اور نہ مسجد بنے گی۔ اور وہ گرجے توڑ توڑ کے مسجدیں بنا رہے ہیں، یہ مسجدیں گرا گرا کے جو ہے وہاں روڈ بنا رہے ہیں اور پارک بنا رہے ہیں۔ وہ بچیاں بیچاری برقے والی وہ پڑھ رہی تھی، کیا کہتی تھی تمہیں؟ قرآن حدیث پر سرکاری زمین، سرکاری زمین، سرکار کون ہے؟ مسلمان، ساری زمین اللہ کی ہے، ملک بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو ہر جگہ مسجد بن سکتی ہے، سرکاری زمین تمہارے باپ کی ہے کہ وہاں مسجد نہ بنے؟ اور تم اب ہوش آئیے، صرف مسئلہ اصل میں یہ ہے اقتدار جا رہا ہے، یہ نہیں سوچتے کہ جس کی دنیا بنانے کے لیے ہم اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں، وہ اس کے اپنے ملک میں اقتدار اس سے کھسک رہا ہے، اور تم ان کے لیے بیساکھیاں بن رہے ہو۔ یہ سارا مسئلہ دورے کرنا باہر کا، اسرائیل کے لیے راہ ہموار، اور پھر یہاں مسجدیں گرانا اسلام آباد میں وی آئی پی علاقے روڈ سے، تاکہ لوگ دیکھیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، تاکہ وہ یہ سمجھ جائیں کہ ابھی ہماری ضرورت ہے۔ تم کسی اور کو لا کے جو یہاں بغیرتی، بے حیائی، بے دینی لانا چاہتے ہو، تو میں جو حاضر ہوں، میں جو یہ کام کر رہا ہوں، صرف اپنی کرسی پکی کرنے کے لیے اور صرف دنیا کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اور یہ بڑی تباہی ہے جب کعبہ کی بیٹیوں کو ہاتھ ڈل گیا۔ یہ مساجد کعبہ کی بیٹیاں ہیں، کعبہ کی بیٹیاں، جب ان کو ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا تو ان کی تباہی کے دن جو ہیں اللہ کے غیظ و غضب کے دن آ رہے ہیں، اور یہ ابرا کے نقش قدم پر چل رہے ہیں کہ ابرا گراتا تھا بیت اللہ کو، اور یہ کعبہ کی بیت اللہ کی بیٹیاں گرانے پر جو ہے تلے ہوئے، تھوڑی زمین پڑی ہے وہاں، اتنے بڑے بڑے تم نے جو اللہ تعالیٰ کے لیے سب کو دیے ہوا ہے، تو اللہ کی عبادت سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ، اللہ اکبر کی فداؤں کے لیے اگر مسجد ہے، پاکستان میں ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، اور یہ ملک مسلمان اسلام کے نام پر بنا، اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ سمجھ دے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غیرت دے کہ اگر اب بھی تم بیدار نہیں ہوگے تو کب بیدار ہو، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہماری ان سے جان چھڑا دے، اور اللہ امت مسلمہ کا رکھوالا ہو۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم انصر نصرا عزیزا، اللہم نجِ اخواننا من السجون، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم انا نجلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک العفو والعافیة والمعافاة فی الدنیا والآخرہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال آیا ہے کہ روزے کے متعلق، تو 10 محرم کا روزہ یہ فرض تھا، رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے، جب رمضان کی فرضیت ہو گئی پھر 10 محرم کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن اس کا ثواب باقی ہے۔ رسول اللہ فرمایا یہ جو انسان 10 محرم کا روزہ رکھے تو 1 سال کے گناہ جو ہے اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو پھر آپ کو بتایا گیا کہ یہودی بھی رکھتے ہیں، تو فرمایا آئندہ سال میں 9 کا رکھوں گا۔ اب اس کا یا تو آپ کا یہ مطلب تھا کہ میں 10 رکھوں گا ہی نہیں، 9 کا رکھوں گا، یا یہ کہ 7، بہرحال آدمی رکھے تو 2 رکھے، 10 کے ساتھ ایک ملا لیں۔ اس سے یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میں یا میری امت مشابہت کرے یہودیوں کے ساتھ، چاہے وہ عبادت میں بھی۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ روزہ رکھنا ایک عبادت ہے، تو روزہ رکھنے میں عبادت میں بھی تشبیہ، مشابہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں تھی کہ میری یا میری امت کی مشابہت یا یہ جو ہے نا اس کے ساتھ ہو شباہت یہودیوں کے ساتھ، لیکن امت نے سر سے لے کر پاؤں تک، گھر سے لے کر دفتر تک، اور کاروبار سے لے کر حکومت تک، گفتگو چال ڈال ہر چیز میں یہودیت کی مشابہت۔ ویسے ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا، خلاف ہیں یہودیوں کے، لیکن یہودیوں کو مبلغ گھر میں ناچ رہا ہے ٹی وی پر، صورت ان کی، لباس ان کا، کاروبار، یہ سارا مالیاتی نظام حکمرانوں اور عوام نے سب نے اپنا رکھا ہے یہودیوں کا، تو ویسے ہم مخالفت کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو عبادت میں بھی مشابہت برداشت نہیں تھی، جائے کہ کسی اور چیز میں۔ اور سوال آیا ہے بھائی کا جمعے والے دن زوال کا مسئلہ، یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جب سورج غروب ہو رہا ہو
جب سورج نکل رہا ہو اور جب سورج سر پر ہو، تو یہ ممنوع اوقات ہیں۔ ان تینوں کو زوال کہہ دیا کرتے ہیں، اس لحاظ سے کہ منع ہے، ویسے زوال دوپہر کے ٹائم کو کہتے ہیں۔ جمعے والے دن زوال نہیں ہے، کیونکہ حدیث جو ہے جمعہ کی فضیلت میں، اس میں یہ لفظ موجود ہیں کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نہا کے اچھے کپڑے پہن کے مسجد میں آتا ہے اور پھر نماز پڑھی جو اللہ نے چاہا، تو یہاں سے علماء نے لکھا ہے کہ اس دن جب بھی آئے نماز پڑھی جو اللہ نے چاہا، اس کا مطلب ہے کہ جمعے والے دن زوال نہیں۔ جیسا کہ بیت اللہ شریف میں اللہ تعالیٰ کسی کو لے جائے، وہاں بھی زوال اور عصر کے بعد اور یہ جو صبح کی نماز کے بعد نماز منع ہے، وہاں یہ نہیں ہے۔ تو جس نبی نے یہ پابندی لگائی ہے، اسی نبی کو پابندی اٹھانے کا بھی حق ہے۔ جس اللہ نے یہ پابندی لگائی ہے کہ رمضان میں روزے رکھو، اس کو یہ بھی حق ہے کہ اس نے یہ پابندی اٹھائی ہے مسافر اور بیمار سے۔ تو ہر قانون میں استثناء ہوتی ہے، تو زوال ہے لیکن جمعے والے دن نہیں، زوال ہے ہر جگہ لیکن بیت اللہ میں نہیں۔ یہ لکھا ہے کہ کیا جی جس عورت کے بچے دو دو پیدا ہوں کیا وہ جنتی ہے؟ اگر حدیث میں تو وضاحت نہیں بھئی، اس طرح تو نہیں ہے۔ یہ اصل میں اس طرح ہے بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی خطاب کیا، عورتوں کو بھی باز کرنا چاہیے۔ آج کل تو خیر سپیکر ہے، عورتیں سن لیتی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلا عید میں مردوں کو کرنے کے بعد عورتوں کو بھی کرتے ہیں۔ عورتوں نے اصل میں یہ کہا کہ یہ مرد غالب آ جاتے ہیں، آپ واز کرتے ہیں، یہی سنتے ہیں، یہی آگے سے بات کرتے ہیں، یا آپ ان کو بتاتے ہیں، تو یہ غالب آ جاتے ہیں، آپ ہمارے لیے علیحدہ ٹائم کو مقرر کریں۔ تو آپ نے ان کے لیے دن مقرر کیا کہ بھی عورتیں ساری اکٹھی ہو جائیں، میں واز کروں گا۔ تو اس واز میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس عورت کے 3 بچے فوت ہو جائے اور وہ صبر کرے، اللہ اس کو جنت دیں گے۔ تو ایک عورت بولی کہ جناب 2، فرمایا 2۔ تو یہ حدیث ہے، شاید یہاں سے شبہ ہوا، 2 پیدا ہونے والی بات نہیں ہے، وہ تو ورنہ اس نے 6 آسٹریلیا میں کہاں سے خبر آئی، وہ غیر مسلم آیا تو 6 دیے، تو اس کو تو پھر فرنٹ سیٹ ملے گی۔ یہ نہیں مسئلہ، مسئلہ یہ ہے کہ جس کے بچے فوت ہوئے اس عورت نے صبر کیا۔ یا ایک اور حدیث ہے کہ جو عورت ویسے نماز پڑھتی تھی، عقیدہ یہ بھی بات ضروری ہے، بچے کی پیدائش کے وقت فوت ہو گئی، وہ شہید ہے۔ 7 قسم کے شہید ہیں، ایک جو لڑتا ہے نا دشمن سے شہید ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی شہید ہیں۔ تو یہ عورت جو بچے کی پیدائش کی وجہ سے فوت ہوئی، اس کو بھی شہادت کی موت کا درجہ یہ ہے۔ بچے کے متعلق آپ نے پوچھا نا، تو یہ باتیں ہیں۔ باقی جو دیوار گر جائے، جل جائے، طاعون کی بیماری سے، پیٹ کی بیماری سے، اسی طریقہ سے، اور یہ شہید فی سبیل اللہ، بخار نہیں، طاعون، ہاں ڈوب کر جل کے دیوار گر جائے، طاعون کی بیماری، پیٹ کی بیماری، عورت کی یہ بچے کی پیدائش کی بیماری، اور اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے۔ حسن اور حسین کو علیہ السلام کیوں کہتے ہیں؟ بس یہ ریڈیو، ٹی وی اور یہ سارا جو ہے نا، یہ ان لوگوں کے پروپیگنڈے کی وجہ سے، چونکہ سارے باقی تو سلسلہ بند ہے، تو انہوں نے یہ طریقہ رکھا ہے کہ یہ اصل میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ 3 چیزوں پر عقیدہ رکھنا متفق علیہ ہے تمام مسلمانوں کے نزدیک، یہ بنیادی ہیں۔ توحید، اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ پر ایمان اور اللہ کے ساتھ رسالت، رسول آتے ہیں دنیا سے، اور مرنا ہے اللہ کے آخرت، یہ 3 بنیادی ہیں۔ لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ چوتھا امامت بھی ضروری ہے، امامت پر عقیدہ رکھنا۔ اور امامت کے متعلق ان کا یہ نظریہ ہے کہ یہ نبی سے افضل ہوتا ہے امام۔ اور ان کا کیوں یہ کہتے ہیں کہ جو نبی ہے نا، نبی تو اس کے پاس تو وہی آتی ہے، فرشتے کا محتاج ہے، امام فرشتے کا محتاج نہیں، وہ براہ راست اللہ سے لیتا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ نبی جو ہے نا، نبی رسول، وہ عورت سے ویسے ہی پیدا ہوتا ہے جیسے دوسرے پیدا ہوتے ہیں، لیکن امام ایسے نہیں پیدا ہوتا، امام ران سے پیدا ہوتا ہے، ران سے، امام وہاں سے پیدا نہیں ہوتا، امام ران۔ اور بھی بہت ساری باتیں اب آپ کو سمجھ آ گئی۔ تو جب نبیوں کو علیہ السلام کہتے ہیں تو اماموں کو تو ان کے نزدیک پھر علیہ السلام کہنے، کیونکہ ان کے ہاں ایک مقام ہے۔ لیکن افسوس تو ان لوگوں پر ہے کہ جو یہ عقیدہ نہیں رکھتے وہ علیہ السلام کیوں کہتے ہیں۔ دیکھو جب ابوبکر علیہ السلام نہیں ہے، عمر علیہ السلام نہیں ہے، عثمان علیہ السلام، تو حسن حسین علیہ السلام کیوں، اور علی علیہ السلام؟ اس کا مطلب یہ کہ چونکہ وہ نبیوں سے افضل سمجھتے ہیں ان کو، اس لیے ان کا یہ عقیدہ۔ اور امام کا بھی یہی مطلب ہے
امام بکر کوئی نہیں کہتا، امام عمر کو نہیں کہتا، امام عثمان کو نہیں کہتا، تو امام حسن امام حسین سارے لوگ کہتے ہیں، بس پتہ نہیں نا ان کو، وہ اس وجہ سے کہتے ہیں نا، وہ تو کہتے ہیں کہ ان کا تو نظریہ ہے امامت والا، تو آپ کا تو نظریہ نہیں ہے نا کہ امام معصوم ہوتا ہے اور امام غلطی سے پاک ہوتا ہے، نبی سے افضل آپ کا تو نہیں، تو پھر آپ امام حسن حسین کیوں کہتے ہیں؟ آپ کہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر۔ ایک بات یہاں آ گئی تو ایک اور بھی کہہ دوں، یہ پانچ تن پاک، پانچ کا میں نا پانچ، تن میں نے جسم، پانچ تن پاک کا مطلب ہے پانچ جسم پاک، تو ان کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک، حضرت علی دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ تین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن چار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین پانچ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پانچ تن پاک ہیں، باقی سارے پلید مانگے۔ اچھا ہمیں حیرانگی ان لوگوں پر آتی ہے جو اپنے آپ کو سنی بھی کہلاتے ہیں، سن سن کے سن ہو جاتے ہیں، یعنی ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ پانچ تن پاک کا مطلب کیا ہے؟ حالانکہ 1,44,000 تن پاک، سارے بدر والے تن پاک، احد والے تن سارے پاک، خندق والے سارے تن پاک، کہنا تو یہ چاہیے۔ بہرحال یہ باتیں ہیں، اس پروپیگنڈے کی وجہ سے یہ جو ذرائع ابلاغ میں یہ سارا شور، تو یہ بات ہے۔ آپ نے بخاری شریف میں پانی پینے کے متعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان پڑھا ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پانی پیا اور فرمایا کہ میں نے ایسے دیکھا ہے، واضح ہو کہ عام پانی کے متعلق ہے یا آب زمزم وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں بھئی یہ وضو کی بات ہے، ویسے عام ہدایات یہی ہیں امت کے لیے کہ بیٹھ کر پانی پیو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کھڑے ہو کے پانی پیا ہے تو یا زمزم کا پیا ہے اور یا وضو سے بچا ہوا پانی پیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو یہ بیان کیا ہے وہ یہی پانی ہے، وضو سے بچا، وضو کے بعد والا جو پانی ہے۔ اب یہاں یہ بات ہے کہ امت کے لیے قول، جب نبی فرمائے نا یہ کرو اور ادھر نبی کا عمل ہو، اس کے خلاف ایک مثال ہے، جیسے یہ پانی والی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ بیٹھ کے پیو، اور یہ بھی فرمایا کہ جس نے کھڑے ہو کے پیا کہہ کرے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اب ادھر جو ہے رسول اللہ نے خود کھڑے ہو کے پیا، تو یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ نبی جب کوئی حکم دے نا اس کو قول کہتے ہیں، اور ایک نبی کا اپنا فعل ہو تو امت کے لیے قول ہے۔ ہم وہ نبی ہے، وہ اللہ کا نبی ہے، وہ اللہ کا رسول ہے، اس کے لیے خصوصیت ہوگی، اس کے لیے کوئی اور وجہ ہوگی، ایک بات۔ ہمارے لیے حکم ہے، آپ نے کہا بیٹھ کے پیو، حت الوسع، مجبور ہوں، پھنسے ہوئے، بازار ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، پانی پی، ایک بات ہے، جہاد میں جا رہے ہیں، سفر ہے، پانی ہے، بوتل کو پاس رک نہیں سکتا، رک جائیں گے، جنگل ہے، راستہ پھر پیچھے ملے گا نہیں، ایک بات ہے، وہ ایک بات اور ہے، لیکن جان بوجھ کے کھڑے ہو کے نہیں پانی پینا چاہیے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ پانی کھڑے ہو کے نہ پیو، یہ بعد کی بات ہے اور وہ پہلے کی بات ہے۔ امت کے لیے بہرحال جو ہے وہ قول پر عمل کرنا۔ بخاری شریف کے اندر کوئی واقعہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی آخری وقت میں فرمایا کہ مجھے کچھ لکھنے کے لیے دو تاکہ میں اپنی وصیت لکھ دوں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اگر ہے تو اس کی وضاحت کریں۔ یہ میں بھی بتاتا ہوں، اس پہ چونکہ بات تھوڑی لمبی ہے تو یہ چھوٹا سا میں پہلے کر لوں۔ کیا یہ طریقہ کار اور الفاظ قرآن و سنت سے مطابق ہے؟ ماتا ابدم ولا تکم علی قبرے، یہ جنازہ لکھا ہوا ہے بھئی، یہ نیت لکھی ہوئی ہے اور آگے یہ درود شریف لکھا ہوا ہے۔ یہ جنازے کی بھی بات ہم آپ کو بتاتے ہیں، یہ جنازہ اس طرح نہیں ہے جیسے یہ لکھا ہوا ہے، اور یہ بھی کیا ہے سارا، ہر مشکل کشا، یہ بھی غلط ہے، درود فوائد 19 فوائد، اور یہ نہیں بھی، یہ باتیں نہیں ہیں، اس طرح نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے، جو جس نے بھی دیے ہیں لکھے ہوئے ہیں یہ حدیث کے خلاف ہے۔ جنازہ لکھا ہوا ہے اور باقی دعائیں درود لکھی، یہ بھی حدیث کے ثابت نہیں ہے، اور جنازہ بھی میں بتاتا ہوں۔ پہلے میں حضرت عمر والی بات بتا لوں یا آپ اپنے پاس رکھیں، پہلے یہ دو کام کرنا۔ اچھا یہ پہلی بات تو یہ ہے، ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے جس میں نے تھوڑا سا بتایا کہ نبی کی طرح امام بھی ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں امام بھیجتے ہیں، اور پہلے امام ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حسن ہے، حسین ہے، زین العابدین ہے، جعفر، باقی یہ جہاں ختم ہو گیا نا ایک ایک سب میں سے، جہاں پورے 12 ہو گئے بس ختم ہو گئے، یہ آگے موضوع اس کو چھوڑو۔ آپ بات لیں جو آپ نے سوال کیا ہے کہ حضرت عمر نے کہا تھا ہمیں قرآن کافی ہے، بخاری کی جو روایت ہے اس کے متعلق سمجھیں بات۔ یہ کہتے ہیں کہ پہلا امام علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ امام کا کیا مطلب ہے، کہ وہ معصوم ہے، اللہ سے حکم لیتا ہے، حلال حرام کرنے کا اس کو حق ہے، جیسے نبی، بلکہ نبی سے بھی افضل، نبی سے بھی افضل امام، اور پہلا امام علی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر ان کا یہ نظریہ ہے کہ جتنے نبی آئے ہیں نا رسول، وہ علی کی امامت بتانے کے لیے آئے،
رسول اللہ بھی آئے اسی لیے کہ علی کی امامت بتائیں، اللہ نے اس لیے بھیجا. آپ بتایا تو ہے نہیں. دیکھو نا، دعویٰ تو اتنا بڑا کہ سارے نبی اس لیے آئے، رسول اللہ اس لیے آئے، اور نہ قرآن کی کوئی آیت ہے علی کی امامت میں اور نہ کوئی حدیث ہے. دعویٰ اتنا بڑا، بات ہے نہیں. اب بات بنائی گئی جہاں سے بھی بنی. اب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا علی کی امامت کے لیے. اچھا جناب، اب میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں جو انہوں نے لکھا. ہو سکتا ہے ان کا لفظ ایسے نہ ہو، لیکن بہرحال ان کی بات سے نکلتا ہے، خلاصہ بیان کر رہا ہوں. اب علی کی امامت کے لیے تو آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 13 سال مکے میں گزارے، 10 سال مدینہ میں گزارے. جناب پھر بات تو کوئی نہیں کی تھی علی کی امامت کی. جناب جی کی تھی. کیا وہ اصل میں بات اور تھی. کیا یہ جو تھے نا ابو بکر عمر، یہ بڑے جابر قسم کے آدمی تھے، بڑے سخت قسم کے. تو بس ان کی وجہ سے رسول نہیں کہہ سکا انا للہ و انا الیہ راجعون. جو رسول ساری دنیا سے نہیں ڈرا، جو مکے والوں سے نہیں ڈرا، وہ ابو بکر عمر سے ڈر گیا اور علی کی امامت نہیں بتائی. نہیں، اس لیے تو اللہ نے اتاری تھی نا یہ آیت. کون سی؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول تبلیغ کر دو جو اتارا گیا ہے تمہاری طرف. اگر تم نے اس میں سے کوئی بات رکھی تو یہ سمجھا جائے گا کہ تم نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. یہ اصل میں علی کی امامت کے متعلق ہی تو تھا نا کہ رسول بتا نہیں رہا تھا تو اللہ نے کہا بتا. تو پھر کہاں بتایا؟ وہ قرآن میں بہت زیادہ آیتیں تھیں نا علی کی امام، وہ کہاں گئیں؟ ساری بات پوچھتے ہو. یہ اصل میں صحابہ نے جب جمع کیا تھا نا، وہ علی کی امامت والی آیتیں ساری نکال دی تھی. یعنی پہلے وہ کہتے ہیں نا ایک جھوٹ کو سیدھا کرنے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑے. یہ باتیں کی بھئی کہاں ہے، کو بتاؤ تو صحیح. پھر وہ ساری باتیں ہیں کہ وہ کبھی کہتے بکری کھا گئی، کبھی کہتے وہ امام غار میں لے گیا قرآن، کبھی یہ وہ خیر ان باتوں کو چھوڑو. بہرحال یہ ایک مسئلہ آپ کے ذہن میں آ گیا کہ یہ چل رہا تھا اور نبی نے کچھ کیا نہیں تھا. اچھا، اب جہاں بھی کوئی بات ہے نا وہ ڈوبتے کو تنکے کا سارا اور جی خلافت دسن لگے سن اور جی خلافت. اب ہوا یہ کہ آپ آ رہے تھے سفر سے ساتھیوں کے ساتھ. ایک آدمی علی سے الجھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب علی سے الجھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کی عادت تھی جس کے ساتھ پریشانی کی جاتی ہے آپ اس کی دلجوئی رکھتے تھے. جیسے ابوبکر صدیق کو ایک آدمی جھگڑ رہا تھا کہ آپ مجھے اور ابوبکر کو معاف کرو، چھوڑو. اب جب علی سے الجھا تو آپ نے بات سنی اور آگے ایک پانی کا تالاب تھا، خم، غدیر خم. پانی کھڑے ہوتے ہیں بارشوں کے، بارانی علاقوں میں. عرب کا علاقہ بھی اکثر بارانی ہے تو پانی کے پاس ہی قافلوں کے پڑاؤ ہوتے ہیں، پانی پیتے ہیں، جانوروں کو پلاتے ہیں. وہاں پڑاؤ ہوا، کچھ لوگ پہنچے تھے ابھی، کچھ نہیں پہنچے تھے ابھی، کچھ آ رہے تھے، کچھ بیٹھ رہے تھے اور تھکے ہوئے، کچھ کہیں کو کہیں قریب. لیکن جس نے یہ بات کی تھی وہ قریب تھے. تو آپ نے من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو. اس کا مطلب یہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست. لو جی خلافت کا اعلان. کیونکہ مولا جو عربی زبان میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. اب مولا جو لفظ ہے نا مولا، اس کا معنی اللہ، اس کا معنی مددگار، اس کا معنی سردار، اس کا معنی چچے کا بیٹا، اس کا معنی غلام، اس کا معنی آقا، اس کا معنی دوست. کئی ہے نا. اب ماحول جو جیسی بات ہوگی اس وقت پتہ چلے گا کہ یہاں اس کی بہت مثال. یعنی کہ بات کیا ہو رہی ہے، بات جو ہو رہی ہوتی ہے اس کے مطابق ہی وہ لفظ ہوتا ہے. آپ نے کہا من کن تو مولا فلی، وہ آدمی ایک جھگڑ رہا تھا. اس کا مطلب کیا؟ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے. مطلب کیا؟ اگر میرے ساتھ محبت کرتے ہو تو علی سے بھی محبت کرو. میرے ساتھ محبت کرتے ہو اور علی چچا زاد بھائی ہے، مومن مسلمان ہے، میرا داماد ہے، اس سے جھگڑتے ہو. یہ بات ہے بالکل ٹھیک ہے. وہ کہتے نہیں خلافت کا اعلان. ہم نے کہا جناب خلافت کا اعلان کرنا تھا یا مکے میں کرتے یا مدینے میں کرتے، یا کرتے جب وہ حج کا موقع تھا. جنگل میں کرنا تھا. آدھے پہنچے آدھے نہیں پہنچے، کوئی بیٹھے کوئی بکھرے ہوئے اور لفظ بھی گول مول بولا. بھئی مولا کے جب 7-6 معنی ہیں، کون سمجھے کہ یہ خلاف آیا اسی لیے، آیا تو اسی لیے چپ ہو. آیا تو محمد اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم، جو اعلان کیا تو جنگل میں کیا، لفظ بولا تو گول مول بولا. بات نہیں بنی نا. اب کیا ہوا؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات. اب وہ آؤ جو پوچھا آپ نے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت ہے، قریب ہے. صحابہ بیٹھے ہیں، اب لیٹے ہوئے ہیں. فرمایا قلم دوات لاؤ میں کچھ لکھ دوں.
تمہیں میں کچھ لکھ دوں تاکہ تم گمراہ نہ ہو، قلم دوات لاؤ۔ اب صحابہ میں صرف عمر کی بات نہیں ہے، صحابہ میں دو گروہ ہو گئے، ایک کہنے لگے کہ قلم دوات لاؤ، نبی کا حکم ہے، ایک گروہ کہنے لگا قلم دوات لاؤ، ایت آ چکی ہے کہ دین مکمل ہو گیا، اور آپ کچھ دن پہلے آپ ہمیں کہہ چکے ہیں کہ دین مکمل ہے قرآن اور حدیث کی شکل میں، قرآن شکل میں، اور ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، آزمائش کر رہے ہیں۔ یہ نبی ہماری آزمائش کر رہے ہیں کہ اگر میں دنیا سے چلا جاؤں ایسے نہ ہو جو بھی آواز لگائے پیچھے بھاگ پڑیں گے کہ اپنے دین پر پکے رہیں گے، آزمائش کر رہے ہیں۔ دوسرا کہتا ہے نہیں یار جب نبی کہہ ہی رہا ہے تو لے آؤ، پتہ نہیں آزمائش ہے یا نہیں۔ دوسرا کہتا نہیں آزمائش، آوازیں بلند، میں شور نہ پڑو، چلو بات، چلو اٹھ جاؤ، شور نہ کرو، طبیعت اچھا۔ کئی کہنے لگے کہ چونکہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے پریشانی میں کہہ رہے ہیں۔ یہ تھی بات صحابہ کی۔ البتہ جن لوگوں نے یہ کہا نا کہ ضرورت نہیں ہے وہ بولے، انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، جو دین آپ ہمیں دے کے جا رہے ہیں نا ہمیں وہ کافی ہے۔ ان میں عمر بھی تھے رضی اللہ عنہ، کہنے او خلافت لکھنی سی، او لکھنی سی خلافت کہ بس او لکھنا او کم کرا دو۔ عمر بول پیا خلافت بتانی تھی یار، لکھنی تھی تو وفات کے وقت یوں کہنا تھا یار، کو عقل کرو۔ ساری عمر مکے میں گزاری، مدینے میں گزاری، بڑے بڑے مجمع تھے، عیدیں آئیں، جمعے آئیں، تو جمعے آئے، خطبے دیے، حج کرایا، سفر میں گئے، مسجد نبوی میں، یار کو عقل کرو نہیں، یہ بس گالی ہو۔ ہم کہتے ہیں پر ہمیں بھی حق ہے کہنے کا۔ اچھا آیا تھا علی کی خلافت بتانے، عمر فاروق سے ڈر گیا تمہارے بقول، اللہ نے کہا کہہ دے کہہ دے کہہ دے، لوگوں سے نہ ڈر، یعنی ابو بکر عمر سے نہ ڈر، کہے۔ پھر بھی بات اندر اندر رکھی، یہ رب کے زور دینے پر کہی تو جنگل میں کہی اور گول مول لفظ کہے، پھر ضمیر اندر معاذ اللہ میں کیا لفظ بولوں ان کے بقول، ضمیر میں اندر کھٹکتا رہا کہ گل تو ہوئی نہیں جدے واسطے آیا، مرن لگیا کرن لگا، عمر نے دبکا ماریا نال ہی لے کے ہو گیا۔ اپنا مذہب سدھا ہو جاوے پاویں نبی نال جو ہو جائے، یہ نظریہ یہ غلط ہے۔ اب یہ تو ایک بات غلط ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر رسول خلافت کا وہاں لکھنا چاہتے تھے، دینا چاہتے تھے، تو رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ عمر سے ڈر کر وہ بات جو اللہ نے وہ نہیں بتائی ہے، عمر تو ڈر گئے۔ انا للہ و انا الیہ۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ وہ بتا دی، وہ جو لکھنے والی بات تھی نا وہ زبانی بتا دی، بلکہ ایک اور حدیث ہے اس کے ساتھ، اس کو بھی ملاؤ۔ ایک دفعہ کہا ایسا جی بلا نا اپنے باپ کو بلا اور ساتھ بھائی کو بھی بلا، یہ بھی حدیث ایسا جی باپ کو بھی بلا اور بھائی کو بھی بلا، میں کچھ لکھوا دوں تاکہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا نہ کرتا رہے۔ یہ ہے واضح، یہ ہے واضح۔ ایسا جی باپ کو بھی بلا بھائی کو بھی بلا، میں کچھ لکھ دوں تاکہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا نہ کرتا رہے اس معاملے کا۔ پھر فرمایا نہیں ایسا رہنے دو، اللہ بھی انکار کرے گا، مومن بھی نہیں مانیں گے سوائے ابو بکر کے، یہ لفظ ہیں حدیث کے۔ یہ بات کہی اور ایک کہا دیا تھا کہ وفدوں کا ایسے خیال رکھنا جیسے میں رکھتا ہوں، اور جزیرہ عرب میں یہودیوں کو نہ رہنے دینا، اور یہ بات زبانی کہہ دی تھی ابو بکر کی خلافت کے متعلق۔ اور پھر یہ یقین کر لیا آپ نے کہ جب میں مسلح پہ کھڑا میرے صحابہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ڈل دماغ تا نہیں نا بدھو تا نہیں نا ایڈے ذہین لوگ نے، جب میں انہاں دے سامنے ابو بکر نو مسلح تے کھڑا کیتا ہے تو اس تو انہاں نوں بھلا نہیں سمجھ آئے گی کہ میں کی چاہنا۔ معاملہ چھوڑا ان پر، بلکہ ایک عورت آئی اور اس نے کوئی باتیں پوچھی تو آپ نے کہا پھر اچھا باتیں چلی جانے لگی، مسئلے پوچھے تو کہنے لگی کہ اگر میں پھر آؤں، یہ ایک اور حدیث ہے، اگر میں پھر آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، وہاں حدیث میں لکھا ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ وفات پا جائیں میں کس کے پاس آؤں، تو پھر میں ابو بکر کے پاس آؤں۔ اچھا ایک ہے کہ سنیں یہ بھی میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر ایک نبی لکھوا دیتا بڑی اچھی بات، ایک بات ہے ابو بکر کی
لیکن یہ اس سے بھی کتنی بات ہے، ایک ہے کہ نبی کے کہنے پر، ایک ہے کہ سارے صحابہ کرام کے دل ادھر مائل ہوئے کہ ابو بکر دیکھو، ایک ہے نبی کے کہنے پر عمل تو کرتے سارے انشاءاللہ، لیکن ایک بات ہے، ایک ہے نبی کے کہنے پر، ایک ہے کہ سارے لوگوں کے دل کی آواز ہی ابو بکر۔ میں تو یہ بتا رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ، ہاں وہ سارے اکٹھے ہوئے نا، تو مہاجرین نے کہا کہ خلیفہ اب ہم میں سے ہونا چاہیے، ہاں خلیفہ ہم میں سے ہونا چاہیے، خلیفہ ہم میں سے ہونا چاہیے، کیونکہ مہاجر خلیفہ ہوگا نا تو اس کی رنگروٹی بڑی کڑی ہوئی ہے، بڑی تکلیفیں برداشت کی، برادری علاقہ پکا ہے، اب خلیفہ ہوگا نا مضبوط، ان میں سے ہونا چاہیے۔ انصار نے کہا کہ نہیں، یہ عرب لوگ بڑے عجیب ہیں، یہ اگر پردیسی خلیفہ ہوگا نا شاید اطاعت نہ کریں، زمین والا، جداد والا، برادری والا، قبیلے والا خلیفہ ہونا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق پہنچ گئے وہاں، عمر فاروق سارے، تو انہوں نے مہاجرین کو کہا تمہاری بات بھی ٹھیک ہے، انصار کو کہا تمہاری بات بھی ٹھیک ہے، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی تھی الائمۃ من قریش، کہ خلیفے قریشی ہوں گے جب تک دین پر قائم رہے۔ اگر انصار میں خلافت چلی جاتی علی خلیفہ بنتا؟ قریشی تھے نا یہ سارے، نہیں، اس کا مطلب ہے ابوبکر نے خلافت لے کے دی تھی، قریش میں آئی۔ جب یہ حدیث پیش ہوئی تو عمر کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ابوبکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ہمارے دین کے لیے، مسلح کے لیے منتخب کیا، ہم تمہیں اپنی دنیا کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ اچھا جنازہ، یہ اس میں لکھا غلط ہے، جنازہ سن لو مختصر۔ جنازہ یہ ہے کہ 4 تکبیریں، پہلی تکبیر کے بعد جو ہے نا آپ پڑھیں الحمدللہ رب العالمین، دوسری کے بعد درود شریف نماز والا، تیسری کے بعد جو ہے نا دعا اللہ مغفر لحینا میتنا، یہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ جنرل دعا ہے خاص میت کے لیے، اللہ مغفر لہ ورحمہ، چوتھی کے بعد سلام، یہ ہے۔ لیکن یہ جو جنازہ یہاں لکھا تھا یا عموماً جو پڑھتے ہیں لوگ اکثریت، وہ کیا ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد سبحانک اللہم، اور اس میں بجلہ ثناؤ کا پچر لگی ہوئی ہے، دوسری کے بعد درود شریف ابراہیمی نہیں ہے اور بنایا ہوا ہے، تیسری کے بعد جنرل دعا میت کے لیے خاص کوئی نہیں، چوتھی کے بعد سلام، پھر ضمیر ملامت کرتا ہے دعا مانگو جی، دعا مانگو جی، ہاں جی دعا مانگو، دسا قدمت دعا جی بھی ہیں دعا دعا، لے میں ہوں لگے رہا ساری عمر، بھائی جہاں مانگنی تھی مانگی نہیں، نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام ہے، انہوں نے کہا کلام بخش بشکو جی بشکو، میں بشکو بشکو ادھر جان بشکو بشکو، ابھی کی بشکی میرا گھر لیٹر بکس بھی تو جان، کہتے تسی دعا نہیں مانگتے، نہیں اسی اتنے مردے تے منگنے ہیں، اتنے زندیاں تے نہیں منگتے، بس وہ چونکہ اکثر یار یہ جو ہے نا کون رکھے گا، آپ اپنے پاس رکھیں آپ آئندہ، کیونکہ ابھی ہم نے گجرا والے جانا ہے پروگرام ہے، تو میں نے سوچا کہ ناغا نہ ہو، وآخر دعوانا دارالاندلس پیش کرتے ہیں اسلامی سی ڈی، اسلامی کیسٹ اور اسلامی کتب، ایم پی ایکس فلٹر پر نئے ترانے اور تقاریر کی ریکارڈنگ، القادسیہ سی ڈی، کیسٹ اور کتب لائبریری، 4 لیک روڈ، چوبرجی چوک، لاہور۔ فون 723054